بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جمعرات کا دن ہے اور کل جمعہ ہے۔ جمعے کے دن کے جو معمولات ہیں اور اعمال ہیں وہ جمعرات کے دن ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جمعے کے دن کی جو اہمیت ہے، جو اسلام میں جمعے کے دن کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ پھر جمعے کی نماز کی جو اہمیت اور اہتمام ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بہت پسند کرتے تھے کہ صاف ستھرے رہو۔ گندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، تو ہم صفائی ستھرائی کے بھی موضوع کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جمعرات کی تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم میں 3-4 موضوع مختلف انداز میں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی صفائی ستھرائی کا موضوع جب بیان کیا جاتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صاف رہنے کی عادت پیدا ہو جائے۔ اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے، صاف ٹوپی، چپل بھی صاف ہو۔ تو صفائی ستھرائی کا جب موضوع بیان کرتے ہیں تو آپ کو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے مزاج بن جائے، مزاج اچھا صاف ستھرا رہنا۔ اور جب ہم جمعے کی نماز کا اہتمام بیان کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز کی اہمیت آپ کے دل میں آئے کہ یہ ہے کوئی نماز، یہ الگ سے نماز ہے۔ جمعے کے دن ظہر کی نماز کی جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے اس کا طریقہ رکھا ہے، خطبہ، بیان، نماز، دعا، تاکہ نماز جمعے کا اہتمام آ جائے آپ کے سامنے۔ اور جمعے کا دن جب ہم بیان کرتے ہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمعے کا دن اور دنوں سے بہت افضل اور بہتر ہے۔ اور دنوں کے مقابلے میں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور جب جمعے کے معمولات بیان کرتے ہیں تو بعض معمولات جمعے کے ایسے ہیں جو اعمال جمعے کے دن کر لیے جائیں تو پورے ہفتے اس کی برکت ملتی ہے، پورے ہفتے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور بہت سارے اللہ والوں کا، علماء دین کا، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے۔ سنو ذرا غور سے، اہتمام سے سنو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، اور ہم نے اپنے اکابرین سے بھی سنا، کتابوں میں بھی پڑھا یہ عمل، کہ جو جمعے کے دن جمعے کی نماز کے فوری بعد یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کے 7 دن اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی، اس کے گھر والوں کی بھی، اس کے بابا مما کی بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایسا پیارا عمل ہے، لیکن یہ عمل جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے، جمعے کی نماز کے ساتھ خاص ہے، جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو عمل ایک کیا جا رہا ہے جمعے کے دن، اور برکت اس کی پورے ہفتے مل رہی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جمعے کے دن جو اعمال حدیث میں آئے ہیں ایسے ہیں کہ پورے ہفتے ان کی برکت ہے، پورے ہفتے برکت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن سورہ بقرہ پڑھ لیا کرو اپنے گھروں میں، یا بس پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیشہ جادو، جنات، ان چیزوں سے بچائیں گے، نظر بد سے بچائیں گے۔ تو جمعے کے دن کا ایک عمل جو جمعے کی نماز کے بعد کرنے کا ہے، آپ لوگ کرا کریں، مشکل بھی نہیں ہے، سب کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد کیا کرنا ہے کہ 7 دفعہ قل هو اللہ احد، 7 دفعہ قل اعوذ برب الفلق پوری صورت، اور 7 دفعہ قل اعوذ برب الناس پوری صورت۔ یعنی پوری صورت سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس طرح 7 دفعہ۔ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، ایک قل اعوذ برب الفلق من شر، اس طرح 7 دفعہ پڑھنی۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، 7 دفعہ پڑھنی پوری صورت۔ کتنی دیر لگے گی؟ سب کو آتی ہے نا؟ قاعدے والے بچوں کو بھی 3 صورتیں آتی ہیں، سارے بچوں کو آتی ہیں، لیکن ان 3 صورتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔
آپ ان تین دیکھو اس کو لاؤ نا بیٹھو. ان تین صورتوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ تین صورتیں وہ ہیں، یہ آخری کی جو دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، جب یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی اثر کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب رہتی تھی، آپ کی طبیعت گری گری سی رہتی تھی، آپ بے چین سے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس تکلیف سے نکال دیجئے، مجھ پر کوئی تکلیف آ گئی ہے پتہ نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سورہ فلق اور سورہ ناس بھیجی تھی جادو کے علاج کے لیے، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ دو صورتیں دے کر رہو اور بولو ان دو صورتوں کو پڑھیں، جادو ختم ہو جائے گا. جادو کیا ہو جائے گا؟ ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں رات کو آپ آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے آئے، انہوں نے آ کر یہ دو صورتیں آپ کو ہدیت میں دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیماری کا علاج ان دو صورتوں میں رکھا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے ان دو صورتوں کو پڑھا، جادو اترتا گیا، ختم ہو گیا، جادو ختم ہو گیا. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان تینوں صورتوں کو پڑھتے تھے اور اپنے اوپر اس طرح دم کرتے تھے، پورے ہاتھ کو پورے جسم پر ملتے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا پاؤں تک ملتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا عمل تھا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ کیا عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ بتائیے. سونے سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام کے لیے تشریف لاتے تھے تو آپ آرام کرنے لیٹنے سے قبل یہ تین صورتیں پڑھا کرتے تھے، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اپنے ہاتھوں پر اس طرح دم کرتے تھے اور پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے، پورے جسم پر، سر سے لے کر پاؤں. ان صورتوں کے پڑھنے سے اور اس طرح ہاتھ پھیرنے سے پوری رات اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. یہ انسان سو رہا ہوتا ہے، سونے کی حالت میں پتہ نہیں چلتا نا کون آیا کون گیا. سونے کی حالت میں کوئی ڈاکو آ جائے، چور آ جائے، پتہ نہیں چلتا. سونے کی حالت میں کوئی جنات آ جائیں، جن آ جائے، پتہ نہیں چلتا. اب سونے کی حالت میں انسان بے خبر سو رہا ہے، تو سونے کی حالت میں بے خبر سو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. ان دو تین صورتوں کو جو پڑھ کر سوئے گا، کوئی بھی آ جائے اس کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اس کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ. تو یہ اتنی اہم صورتیں. اور جمعے کے دن میں نے آپ کو جمعے کے دن کا بتا رہا ہوں کہ یہ تین صورتیں جمعے کی نماز کے بعد سات دفعہ پڑھنی ہے. پڑھ لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورے ہفتے اللہ تعالیٰ ان تین صورتوں کو سات دفعہ پڑھنے کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آ رہی؟ کل سمجھ شریف میں آ رہی؟ عمل بھی کرنا ہے، سننا نہیں ہے، سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا ہے. اصل تو عمل ہے نا بھائی. اتنی ساری باتیں آپ ماشاءاللہ سنتے ہو، عمل کب کرنا شروع کرو گے؟ جب ان باتوں پر عمل کرو گے تو پھر اچھا لگے گا نا کہ ماشاءاللہ بھائی سارے بچے ہماری باتوں پر عمل کر رہے ہیں. تو اس لیے کل جمعے کا دن ہے بھائی، تو جمعے کے دن کا میں نے ایک بہت بڑا عمل آپ کو دے دیا آج. اب آپ نے زندگی بھر اس کو کرنا ہے انشاءاللہ. آج آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور بڑے ہو گئے، بڑھاپے تک پہنچو گے، لیکن اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ. بولو ہمیشہ اس عمل کو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب جمعے کے آداب. محسن نفیس کا ہے، پکڑ کے لاؤ، اٹھا کر لاؤ. تو یہ تو ہے جمعے کے دن کا ایک عمل میں نے آپ کو بتایا جمعے کے اہتمام کی وجہ سے، تاکہ آپ کو جمعے کے دن کا پتہ چلے کہ کتنا عظیم دن ہے. ایک عمل کرتے ہیں پورے ہفتے اس کی برکت ملتی ہے، ایک عمل کرتے ہیں پورے ہفتے اس کی برکت ملتی ہے. تو سارے بچوں نے جیسے کہ میں نے آپ سے ارادہ لیا اور وعدہ لیا، تو یہ تو میں نے آپ کو ایک عمل بتایا جمعے کے دن کا نا. اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے پابندی سے. اس کے علاوہ اور بھی عمل ہیں. حدیث شریف میں ایک عمل اور آتا ہے کہ جو جمعے کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا،
جمعے کی نماز کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کتنا سا جملہ ہے؟ پڑھو سارے. کتنا سا؟ 100 دفعہ کوئی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے 1000 گناہ معاف فرمائیں گے اور اس کے والد کے 24,000 گناہ معاف فرمائیں گے. یعنی آپ اس کلمے کو جمعے کی نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے. آپ کے اس پڑھنے کی برکت سے آپ کے والدین کے، آپ کے ابو امی کے، آپ کے بابا مما کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. مشکل سے 1 منٹ 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن فائدہ کتنا ہو رہا ہے اس کا؟ کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ پڑھو سارے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اب دیکھو تیسرا عمل جس کے پڑھنے سے پورے ہفتے اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے فتنے سے بچائیں گے. ایک بہت بڑے فتنے سے. دجال کا فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو بہت ڈرایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا تھا کہ ایک فتنہ آئے گا دجال کا، اس سے بچنا. اتنا خطرناک فتنہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1450 سال پہلے اپنی امت کو ڈرایا تھا کہ اس سے بچنا. حدیثوں میں بڑے بڑے مضمون ہے اس کے بارے میں، بڑی لمبی اور طویل حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جس میں دجال کی نشانی ہے کہ ایک بہت بڑا جانور نما انسان ہوگا اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میں ہوں خدا تمہارا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر. اور اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس کے ساتھ زمین چلتی ہوگی، اس کے ساتھ درخت چلتے ہوں گے، اس کے ساتھ باغات چلتے ہوں گے. اس طرح کی اس کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی. وہ لوگوں کو بڑے آسانی سے بیوقوف بنائے گا اور لوگ اس پر ایمان بھی نہیں آئیں گے، لوگ اللہ کو چھوڑنے پر راضی ہو جائیں گے. لیکن جو پختہ ایمان والے لوگ ہوں گے اور جو میں عمل بتانے والا ہوں اس عمل کو کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ دجال کو کبھی ایکسیپٹ قبول نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے اس کی بات. جو میں عمل بتا رہا ہوں، جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دجال جیسے عظیم اور خطرناک فتنے سے، وہ فتنہ جو سب کو کافر بنانے کی کوشش کرے گا اور قیامت کے قریب آئے گا، اس فتنے میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے، سمجھیں گے یہی ہمارا نعوذ باللہ خدا ہے. لیکن جو لوگ ایمان والے ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے، اور جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس عمل کو کرنے والے ہوں گے، وہ دجال کے فتنے سے کیا رہیں گے؟ دجال کے حملے سے محفوظ رہیں گے، دجال کی شرارتوں سے محفوظ رہیں گے، دجال کی چالوں سے محفوظ رہیں گے. وہ محفوظ رہیں گے. اور پھر دجال کے آنے سے پہلے اس کے بہت سارے کارندے آئیں گے. جیسے یہودی جو ہیں، یہودی یہ دجال کے سارے ساتھی ہوں گے. تو دجال کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے کام ایسے ہوں گے جو دجالی کام ہوں گے. دجالی کام جیسے موبائل بھی دجال کی ایک قسم ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں دے دیا. تو دجال لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کے گمراہی والے کام ابھی سے شروع ہو گئے، کیونکہ دجال بھی تو لوگوں کو گمراہ کرنے آئے گا نا، اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے آئے گا. تو وہ کام ابھی شروع کر دیے ہیں، کافروں نے وہ کام ابھی شروع کر دیے ہیں. تو سورہ کہف پڑھنے والا دجال کے آنے سے پہلے جو کام ہوں گے ان سے بھی محفوظ رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا. یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں سورہ کہف کا عمل، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا بڑا اہتمام کرنے کو فرمایا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس دور میں تو اس کو بہت اہتمام سے پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. ہر جمعے کے دن صرف ایک دفعہ پڑھ لو، پورے ہفتے نہیں پڑھنا، صرف جمعے کے دن ایک دفعہ پڑھ لو. سورہ کہف 15ویں سپارے کی سورت ہے، ایک دفعہ پڑھ لیں جمعے کے دن. اس سورہ کہف ایک دفعہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے ہفتے دجال اگر آ گیا، یہ دجالی فتنے اور اس کے چالیں اور مکاریاں اگر آ گئیں تو اللہ تعالیٰ بچائیں گے، پڑھنے والے کو بچائیں گے. سورہ کہف کو پڑھنے والا محفوظ رہے گا، سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا محفوظ رہے گا. معمولی بات نہیں ہے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جمعے کے دن کے کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی برکتیں پورے ہفتے بلکہ پوری زندگی ہے. بھائی دجال کا تو کچھ نہیں پتا کب آئے گا،
لیکن سورہ کہف پڑھنے والا ہمیشہ اس سے محفوظ رہے گا. جب بھی آ جائے وہ، جب بھی آ جائے اس سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. وہ ایک بڑا خطرناک قسم کا، خوفناک قسم کا مکار ہے جو لوگوں کو غلط راستے پر لگائے گا، لوگوں کو مارے گا، اپنے ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو جان سے مارے گا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائے گا، لوگوں کے ایمان کو چھینے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ دجال ہمیں نہ دکھائیں. ہم بھی پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ دجال ہمیں نہ دکھائیں. لیکن اگر دجال آ جائے تو اس کے فتنوں سے بچنے کا یہ بہترین عمل ہے سورہ کہف. سورہ کہف جس نے پڑھ لی پورے ہفتے دجالیوں سے، دجال جیسے فتنوں سے محفوظ رہے گا. دیکھو نا جمعے کا دن کتنے پیارا دن ہے، اور جمعے کے دن کیے ہوئے اعمال بھی کتنے پیارے اعمال ہیں. جمعے کے دن کے کیے ہوئے اعمال بھی کتنے پیارے اعمال ہیں. ان اعمال کا اہتمام کر لیا تو پورے ہفتے کی برکت ہے، پورے ہفتے کی برکت، پورے ہفتے عافیت، پورے ہفتے کی خیریں سے جمعے کی نماز، جمعے کی اعمال. تو بھائی جمعے کے اعمال میں، سارے اعمالوں میں طاقت اس وقت آئے گی جب جمعے کے دن کا اہتمام ہوگا، جمعے کی نماز کا اہتمام ہوگا. نماز تو پڑھی نہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، نماز چھوڑ دی، بیٹھے ہیں 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، سورہ فلق پڑھ رہے ہیں. بھائی نماز زیادہ ضروری ہے، اعمال زیادہ ضروری ہیں. سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ نماز ہے. نماز جمعے کی پڑھی نہیں، یا پڑھی بغیر نہائے پڑھی، یا پڑھی بغیر غسل کے پڑھ لی، غسل بھی نہیں کیا. جمعے کے دن کے جو خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا اور بال کٹوانا، ناخن کاٹنا، پوری تیاری کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کو جانا اور تمیز سے، ادب سے بیٹھ کر، خاموشی سے بیٹھ کر مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا، وہ تو سب کچھ چھوڑ دیا. باتیں بھی ہو رہی ہیں، شرارتیں بھی ہو رہی ہیں، گندے کپڑے بھی ہیں، میلے کچیلے کپڑے بھی ہیں، نہائی بھی نہیں، خوشبو بھی نہیں لگائی، اور پہنچ گئے سورہ اخلاص اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنے کے لیے. بتاؤ ذرا، یہ تو حال ہے تمہارا. بھائی پہلے اعمال، سب سے بڑا عمل، سارے اعمالوں میں سب سے بڑا عمل نماز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. نماز پڑھو، گھر والوں سے بھی پڑھواؤ، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جمے رہو. چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں ہے نمازیں، سستی نہیں دکھانی. گھر جا کے پڑھ لیں گے، رات کو اٹھ کے پڑھ لیں گے، کوئی ضروری نہیں پڑھنا، نہیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا کا مطلب ہے اس پر جم جاؤ، ڈٹ جاؤ. آ رہی میری بات سمجھ سب کو؟ تو بھائی نماز جمعہ کا اہتمام پہلے نمبر پر ہے، بعد میں یہ دوسرے نمبر پر اعمال ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہیں یہ سارے؟ ان اعمالوں میں طاقت اور تاثیر اور جان اسی وقت آئے گی جب نماز جمعہ اچھے طریقے سے پڑھو گے، اچھے طریقے سے تیاری کے ساتھ. پڑھیں گے سارے بچے کل انشاءاللہ، تیاری کے ساتھ آئیں گے، اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے، نہا کر آئیں گے، خوشبو لگا کر آئیں گے. اور جن بچوں کے ناخن بڑے، ویسے بھی ناخن بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، جمعے کی نیت سے کاٹ لینے چاہیے، سنت کی نیت سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جمعے ناخن کاٹا کرتے ہیں. ناخن تراشنا جمعے کے دن کے ساتھ خاص ہے. تو یہ جمعے کے دن آنے سے پہلے، آج جیسے جمعرات ہے نا، شام میں ناخن کاٹ لو جمعے کی نیت سے. تو چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ناخن کاٹنے ہی چاہیے. اس لیے سارے بچے پوری تیاری کے ساتھ کل آئیں انشاءاللہ، اور دکھے ہمیں تیاری سارے بچوں کی.